اتنے سخت تھے کہ یہ اپنے گھر میں اس شخص کو نہیں چھوڑا کرتے تھے کہ جس کا نام معاویہ ہوتا تھا. واللہ باللہ، مطلب ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں کہ شیعہ خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں. میں وہی بات کروں گا کہ جو ریسرچ کے اوپر فٹ آتی ہے، جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے بات. معاویہ کی فضیلت میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے. امام علی بے عیب ذات ہے، ان کے اندر دشمن بھی عیب نہیں نکال سکا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے کہ جو معاویہ بن ابی سفیان کی فضائل کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اور اس موضوع کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور مختلف روایات کو پیش کیا ہے. اس پر بہت گفتگو ہو چکی ہے، اور وہ روایات جو معاویہ بن ابی سفیان کی فضائل میں پیش کی جاتی ہیں، ہمارے اہل سنت والجماعت کے محدثین نے ان پر کلام کیا اور ان پر گفتگو کی ہے. چونکہ ہمارے ہاں ایک طبقہ جو ناسبی ہے، ان کے سامنے جب آپ اہل البیت کے فضائل بیان کرتے ہیں تو وہ خواہ وہ صحیح روایت بھی ہوتی ہے تو اس میں کمی اور کوتاہی نکالتے ہیں. لیکن جو معاویہ بن ابی سفیان کے فضائل کی روایات ہیں وہ آپ کو تاریخ ابن عساکر سے، تاریخ دمشق سے، اگرچہ ان علماء نے تصریح کی ہوئی ہو کہ یہ موضوع ہے، من گڑت ہے، لیکن پھر بھی ان کو بیان کرتے ہیں. عقل کے خواہ کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، مگر اس پر بڑے شدت اور تعصب کے ساتھ وہ ڈٹ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ کاتب وحی تھے، صحابی رسول ہیں، خال المؤمنین ہیں، وغیرہ وغیرہ جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں. اب دیکھیں، اس کی کوئی غصہ ہونے کی بات نہیں ہے، چونکہ ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ جو اہل سنت والجماعت جنہیں کہا جاتا ہے، ہم سلف یعنی جو گزر چکے ہیں، جو متقدمین ہیں، جو علماء اہل سنت ہیں، ان کی پیروی کرنے والے بھی اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم. یعنی ان کے اقوال بھی ہمارے لیے حجت ہوتے ہیں، ان کے اقوال کے اندر بھی گفتگو ہوتی ہے. تو لہٰذا ایک شخص جو خود کو سنی کہتا ہے تو اس کے لیے اہل سنت والجماعت کے جو علماء اکابرین ہیں، محدثین ہیں، ان کے اقوال بھی حجت ہوتے ہیں. تو یہ بحث میں اس لیے آج کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ معاویہ بن ابی سفیان کے اوپر ایک خاص رائے رکھنے کی وجہ سے جو لوگ دوسرے کو مرتد، زندیق اور صحابہ کو گستاخ، رافضی وغیرہ کہتے ہیں، تو ان کی بات درست کیوں نہیں ہے، کیوں یہ بات ان کی غلط ہے. اس کی وجہ آپ کو معلوم ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اس پر آج ہم گفتگو کریں گے کہ علماء اہل سنت کے نزدیک، علماء اہل سنت کچھ علماء ایسے ہیں کہ ان کی جو آراء ہے معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں وہ کیا ہے. جب آپ کو علماء اہل سنت والجماعت کی آراء معلوم ہو جائیں گی، اور یہ آراء میں آپ کو ان کتابوں سے بتاؤں گا کہ جو اتھینٹک درجے کی ہیں، مستند ہیں، تو آپ کو یہ بات حقیقت روز روشن کی طرح معلوم ہوگی کہ اہل سنت کے جو علماء کرام ہیں، مستند علماء، وہ معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں جو رائے رکھتے تھے، وہ رائے وہی ہے کہ جو آج ایک محب اہل البیت رکھتا ہے، اور وہ اس کو بیان کرتا ہے. جیسے ہماری رائے ہو گئی، ہماری رائے کی کیا اہمیت ہے، ہم تو اسی بات کو لیں گے کہ جو علماء اہل سنت نے بیان کی ہوئی ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان علماء اہل سنت، اکابرین اہل سنت جو کہ محدثین ہیں، اس امت کے لیے مستند ہیں اہل سنت والجماعت کے لیے، ان کی کچھ آراء کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، چند کی آراء کو پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ صرف آج کے صرف اور صرف مولانا سلمان ندوی صاحب کی رائے نہیں ہے، یا ہمدرد کی رائے نہیں ہے، یا دیگر علماء کی آراء نہیں ہے، بلکہ یہ آراء ہمارے اکابرین کی آراء ہیں، اور انہوں نے بھی اس کو یہاں تک بیان کیا ہے کہ جو آج انشاءاللہ عز و جل جس کا ہم مطالعہ کریں گے اور ریسرچ جس کے اوپر ہم کریں گے. سب سے پہلے جو عالم دین ہے وہ ہے ابو غسان النہدی. کون ہے؟ ابو غسان النہدی. یہ صحائح ستہ کے راوی ہیں، یعنی جو ہمارے سب سے معتبر کتابیں ہیں اہل سنت والجماعت میں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، یہ جو کتابیں ہیں ان کے راوی یعنی شیخ ہیں، ان کے استاد ہیں ابو غسان النہدی. شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ، سیر اعلام النبلاء والے، تذکرۃ الحفاظ والے، تاریخ الاسلام والے، انہوں نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 10 صفحہ 432 میں ان کے احوال زندگی لکھے. اچھا، سیر اعلام النبلاء کا مطلب ہوتا ہے کہ اس امت کے اندر جو چوٹی کے علماء ہیں نا، ان کی بایوگرافی کے اوپر یہ کتاب ہے، اور یہ شمس الدین الذہبی کا بہت بڑا علمی کارنامہ ہے. تو اس میں یہ لکھتے ہیں، حدثنا الحسین الغازی قال سألت البخاری عن ابی غسانہ،
کہ میں نے بخاری رحمہ اللہ سے ابی غسان کے بارے میں پوچھا. یہ ابو غسان امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم اور صحاح ستہ کے استاد ہیں سب کے. ان سے میں نے پوچھا ان کہ ابو غسان کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بخاری رحمہ اللہ نے کہا وَعَمَّ مَاذَا تَسْأَلُ، آپ ان کے بارے میں کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ یعنی آپ جو مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ میری ان کے بارے میں کیا رائے ہے، تو کس بارے میں؟ تو اس نے کہا التشیع، کہ میں نے سنا ہے کہ ابو غسان النہدی جو کہ بخاری کے استاد ہیں، آپ کے استاد کے اندر تشیع پایا جاتا ہے، شیعیت ہے آپ کے استاد میں. فقال هو على مذهب اہل بلدی، تو بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ اپنے شہر، اپنے ملک کے، اپنے شہر کے جو علماء ہیں ان کے مذہب کے اوپر ہے، کہ جو ان کے شہر کے علماء کا موقف ہے وہ بھی ان کا ہی موقف ہے. وَلَوْ رَأَيْتُمْ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ موسیٰ، اگر تم عبید اللہ ابن موسیٰ کو دیکھ لیتے، وَأَبَا نُعَيْم، اور ابو نعیم کو دیکھتے، وَجَمَاعَةَ مَشَائِخِنَا الْكُوفِيِّينَ، اور ہمارے کوفی اساتذہ کو تم پا لیتے، لَمَا سَأَلْتُمُونَ عَنْ أَبِي غسان، تو تم ہم سے ابو غسان النہدی کے بارے میں سوال نہ کرتے. کہ ان کی جو نام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں گنوایا، عبید اللہ ابن موسیٰ، ابو نعیم اور دیگر جو کوفی مشائخ ہیں، ان کی جو آرائیں وہ ان سے زیادہ سخت تھی. تم ابو غسان النہدی کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ ان میں تشیع پایا جاتا ہے. قلت، ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں وقد كان ابو نعیم، ابو نعیم رحمہ اللہ و عبید اللہ اور عبید اللہ ابن موسیٰ معظمین لابی بکر و عمر، یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کی تعظیم کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے. وانما ینالان من معاویہ وذویہ، لیکن یہ دونوں یعنی عبید اللہ ابن موسیٰ اور ابو نعیم یہ دونوں معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے. نال ینالو، نیلن کا معنی ہوتا ہے کسی کے اوپر تنقید کرنا، کسی کو برا بولنا. تو ان دونوں کی جو آراء تھی یہ معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں ٹھیک نہیں تھی، اور یہ دونوں کون ہیں؟ بخاری کے استاد ہیں. دوسرا جو نام ہے عبید اللہ ابن موسیٰ، عبید اللہ ابن موسیٰ رحمہ اللہ یہ بخاری کے مشائخ میں سے ہیں، اساتذہ میں سے، میں نے آپ کو بتا دیا. ان کی یہ تو اتنے سخت تھے کہ یہ اپنے گھر میں اس شخص کو نہیں چھوڑا کرتے تھے کہ جس کا نام معاویہ ہوتا تھا. اگر کوئی بندہ ان سے حدیث کا علم حاصل کرنے آ جاتا کہ حضرت مجھے آپ کوئی حدیث سنا دیں، میں آپ کی شاگردگی اختیار کرنا چاہتا ہوں، تو یہ اس سے نام پوچھا کرتے تھے، بتا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ تو اگر وہ کہتا کہ بھائی میرا نام معاویہ ہے، تو یہ کہتے تھے کہ یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ. ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء، اور اچھا یہ ذہبی کون ہے؟ ذہبی معروف معنی کے اندر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ابن تیمیہ کے ہم عصر ہیں، ابن تیمیہ کے زمانے کے ہیں، ابن کثیر کے زمانے کے ہیں. یہ ان کے شاگرد نہیں ہیں لیکن ان کے ہم عصر میں سے آتے ہیں، اور سلفی ہے، اور بہت سارے چیزوں میں ہمارے جو سلفی ہیں ان کے لیے بہت معتبر ہیں یہ، اور ان کی آراء کہیں پر بہت بہترین اور کہیں پر کمزور اور ضعیف آراء بھی ہے. تو انہوں نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء، کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جناب یہ ذہبی بھی شیعہ ہے، جب یہ ساری چیزیں ذہبی نے لکھی ہیں، یہ ان کی دیانت کا تقاضا ہے کہ بھائی لکھ تو دیا ہے انہوں نے. آج کے ناسبیوں کی طرح تو نہیں ہے کہ جو روایتوں کے جو بخاری کی روایت ہو اس کے اندر بھی وہ تحریف کر دے، مٹانے کی کوششیں کرے. جتنی بھی ٹرانسلیشن آ رہی ویب سائٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں، یہ تحریف کر رہے ہیں، یہ لوگ ہٹا رہے ہیں، نکال رہے ہیں وہاں سے چیزیں، اصل چیزوں کو نکال رہے ہیں. لیکن بہرحال لوگوں کے پاس اصل کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ان کی ساری کوششیں ناکام ہوگی. تو ذہبی نے سیر اعلام النبلاء جلد 9 صفحہ 557 میں ان کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، قال ابن مندہ، ابن مندہ نے کہا، کان احمد بن حنبل رحمہ اللہ يدل الناس علی عبید اللہ. یہ اتنے جلیل القدر امام ہیں حدیث کے کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ جاؤ يدل الناس علی عبید اللہ ابن موسیٰ، کہ جاؤ عبید اللہ سے علم حدیث حاصل کرو. یہ اتنے جلیل القدر عالم تھے. وکان معروفا بالرفس، ذہبی کہتے ہیں لیکن یہ رفس میں معروف تھے. رفس میں جیسے آج لوگ کہتے ہیں رافضی، تو یہ رفس میں سوسائٹی میں مشہور تھے، پورے ملک کے اندر پبلسٹی ان کی ہو چکی تھی کہ بابا یہ جو بندہ ہے نا یہ رافضی ہے. اچھا ان کا رفس کیا تھا؟ کس درجے کا رفس تھا ان کا؟ یہ ایسا رفس نہیں تھا کہ یہ حضرت ابو بکر و عمر ان کو سب و شتم کرتے تھے یا ان کو برا بلا بولتے تھے، نہیں. ان کا رفس کیا تھا؟ ان کا رفس یہ تھا، لم یدع احدا اسمہ معاویہ، یہ کسی ایسے بندے کو نہیں چھوڑتے تھے اپنے گھر میں آنے سے کہ جس کا نام معاویہ ہوتا تھا. لم یدع احدا اسمہ معاویہ یدخل دارا
کسی بندے کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے کہ جس کا نام معاویہ ہوتا تھا. فقیل دخل علیہ معاویہ بن صالح العشری، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے پاس معاویہ بن صالح العشری آئے. فقال ما اسمک، انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے بھائی، اپنا نام تو اپنا نام تو بتاؤ. تو انہوں نے کہا معاویہ، میرا نام معاویہ ہے. قال واللہ لا حدثتک ولا حدثت قوما انت فیہم، خدا کی قسم میں نہ تجھے حدیث بیان کروں گا اور نہ اس کلاس میں جا کر حدیث بیان کروں گا کہ جس میں تو بیٹھا ہوگا. میں اس مجلس میں نہیں جاؤں گا، اس مجلس والوں کو بھی نہیں بیان کروں گا کہ جس مجلس میں تم بیٹھے ہوگے. یعنی اٹھ کے چلے جاؤ بھائی، تمہیں میں یہ تمہارے نام کی وجہ سے میں یہ حدیث، کوئی بھی حدیث تمہیں بیان نہیں کروں گا. تو رفس سے جو مراد ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رفس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ حضرت ابوبکر عمر ان کے اوپر تنقید کرتے تھے، ان کی تنقید نہیں، ان پر سب و شتم. تنقید تو ایک حد تک میں نے بتائی ہوئی ہے آپ کو، یہ اس پر میرے لیکچر بھی ہے کہ آپ تنقید کس حد تک کر سکتے ہیں. جو استہزاء ہے، کسی کا تمسخر اڑانا، تو یہ نہیں کرتے تھے. تیسرا نام ہے عبدالرزاق الصنعانی المتوفی 211 ہجری. یہ بڑا نام ہے عبدالرزاق الصنعانی رحم اللہ، مصنف عبدالرزاق والے. سیر اعلام النبلاء جلد 9 صفحہ 570 میں ان کے حالات کو بیان کرتے ہوئے شمس الدین الذہبی نے لکھا ہے قال ابو جعفر العقیلی، ابو جعفر العقیلی نے کہا کہ ہمیں بیان کیا احمد بن بکیر الحضرمی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں محمد بن اسحاق بن یزید البصری نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مخلد الشعیری کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں عبدالرزاق کے پاس تھا تو ایک آدمی نے معاویہ کا ذکر کیا. فذکر رجل معاویہ، بات چھڑ گئی تو اس نے معاویہ کا ذکر کیا. تو فقال، انہوں نے کہا لا تقذر مجلسنا بذکر ولد ابی سفیان، کہ ہماری مجلس کو ابو سفیان کے بیان کر کے ان کا ذکر کر کے مجلس کو ہماری ڈسٹرب مت کرو، ہماری مجلس کو ان کا نام مت لیا کرو. اور یہی بات میزان الاعتدال کے اندر جلد 2 صفحہ 610 میں اور الضعفاء للعقیلی میں جلد 3 اور نمبر 1082 میں ان کے حالات میں لکھی ہوئی ہے یہ بات. اور یہ بتاتا چلوں کہ احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے اور محمد بن یحییٰ الزہلی، یحییٰ بن معین اور دیگر کے جلیل القدر ائمہ کے استاد ہیں. احمد بن حنبل کے استاد ہیں. اتنا بڑا نام ہے عبدالرزاق الصنعانی. تو یہ اپنی مجلس میں نام بھی لینا پسند نہیں کرتے تھے اور نہ یہ کسی کو لینے دیا کرتے تھے کہ وہ ان کی مجلس میں نام لے. چوتھا نام ہے امام نسائی المتوفی 303 ہجری، 4 صدی کے یہ بڑے امام ہیں امام نسائی رحمہ اللہ. اور ان کی شہادت کا بھی بڑا واقعہ مشہور معروف ہے، ذہبی نے بھی اس کو لکھا ہے کہ ان کی جو شہادت ہوئی ہے اس پر میری گفتگو بھی موجود ہے. ان کے بارے میں یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ علماء اہل سنت ہیں کہ جن کا معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں ایک رائے موجود ہے، ایک سٹانس ہے ان کا. تو یہ بیان کرنا ضروری ہے، یہ بتانا، تاکہ یہ جو شدت پائی جاتی ہے نا، اس شدت کا خاتمہ ہو سکے. ذہبی نے سیر اعلام النبلاء جلد 14 صفحہ 133 میں ان کے احوال میں لکھا ہے قال ابو سعید بن یونس فی تاریخہ کان ابو عبد الرحمن النسائی اماما حافظا ثبتا. یہ امام ہیں، حافظ ہیں، یہ دلیل ہے، خود بذات خود یہ دلیل ہے، انسائکلوپیڈیا ہے. یہ خرج من مصر فی شہر ذی القعدۃ من سنۃ 32 و300، یہ مصر سے نکلے ذی القعدہ کے مہینے میں اور 302 ہجری میں یہ وہاں سے نکلے مصر سے. وتوفی بفلسطین فی یوم الاثنین ل13 خلت من سفر، اور سفر کی 13 سفر میں یہ پیر کے دن فلسطین کے اندر ان کی وفات ہوئی. سنۃ 3 یعنی 3 صدی کے اندر، سنۃ 3. قلت هذا اصح، میں کہتا ہوں یہ بات صحیح ہے. فإن ابن یونس حافظ یقظ وقد اخذ عن النسائی، کیونکہ ابن یونس جو ہے وہ ان کے شاگرد اور خود بھی حافظ ہے. وهو به عارف، اور ان کو جاننے والے ہیں. ولم يكن احد في راس 300 احفظ من النسائی، هو احذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم. یہ حدیث کی علل کے اندر، یعنی حدیث کے اندر جو باریکیاں ہوتی ہیں، جو کمیاں ہوتی ہیں سند کے اندر یا اس کے متن کے اندر جو کمزوری ہے، یہ امام مسلم سے بھی زیادہ مضبوط ہے، جاننے والے ہیں. یہ امام مسلم سے بھی اوپر کا درجہ ان کا ہے. ومن ابی داؤد ومن ابی عیسیٰ، ابو عیسیٰ ترمذی سے بھی زیادہ، اور ابو داؤد، سنن ابو داؤد والے، یعنی ان تینوں سے زیادہ یہ مضبوط قسم کے عالم ہے. وهو جار في مضمار البخاری وابي زرعة الا ان فيه قليل التشيع وانحراف عن خصوم الامام علی. یہ بخاری رحمہ اللہ کے برابر کے آدمی ہیں امام نسائی، لیکن ان کا اتنا بڑا مقام اور درجہ علم حدیث کے اندر، ان میں ایک بات تھی کہ یہ امام علی کے جو خصوم ہیں، جو ان کے مد مقابل ہیں، خصم جو ان سے مقابلہ کرنے والے ہیں،
ان کے اندر امام علی کے مخالفین کے حوالے سے یہ سینسٹیو تھے اور انحراف پایا جاتا تھا، یعنی یہ ان سے دور تھے۔ امام علی کے جو بھی امام علی کا مخالف تھا یہ اس کے مخالف تھے۔ کمعاویۃ وعمر واللہ یسامحہ، جیسے معاویہ اور عمرو بن العاص ہو گئے اور اللہ ان کی مغفرت کرے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ امام نسائی رحمہ اللہ جن کی علم حدیث کے اندر کتاب ہے، یہ معاویہ بن ابی سفیان، چونکہ معاویہ بن ابی سفیان امام علی علیہ السلام کے خصم ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں ذہبی رحمہ اللہ نے الامام علی کا لفظ استعمال کیا، معاویہ کے لیے الامام کا لفظ استعمال نہیں کیا، سیدنا کا لفظ استعمال نہیں کیا ذہبی رحمہ اللہ۔ یہ دیانت ہے ذہبی کی، یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہر سلفی عالم جو ہے وہ بددیانت ہے، نہیں، ذہبی رحمہ اللہ کی دیانت کو آپ دیکھیں کہ کتنی دیانت کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری جلد 11 صفحہ 199 حدیث نمبر 3766 کے اندر یہ بات لکھی ہے، جسے میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ روایات ہیں معاویہ کے فضائل میں، اس کا جواب ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کیا دیا ہے۔ کہتے ہیں وَأَوْرَدَ ابن الجوزی فی الموضوعات بعض الاحادیث التي ذکروها، کہ یہ جو محدثین نے جو معاویہ بن ابی سفیان کے فضائل میں جو روایات بیان کی ہیں، ابن جوزی رحمہ اللہ نے اسے الموضوعات میں ذکر کیا ہے۔ ثم ساق عن اسحاق ابن راہوے، پھر اسحاق ابن راہوے کا یہ قول انہوں نے ذکر کیا ہے، انہ قال لم یصح فی فضائل معاویہ شیء، معاویہ کی فضیلت میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے، کوئی بھی صحیح نہیں ہے، یعنی یہاں پہ مراد صحیح درجے کی روایت نہیں ہے کہ صحیح درجے کی روایت نہیں ہے تو حسن درجے کی تو ہوگی، ضعیف درجے کی تو ہوگی، یہاں پہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ بھی صحیح ہے ہی نہیں۔ لم یصح یعنی یہ علم حدیث کی ٹرم یوز نہیں کی انہوں نے صحیح یا ضعیف یا موضوع، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ معاویہ کی فضیلتوں میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ فهذه النقطة في عدول البخاری عن التصریح بلفظ منقبۃ اعتمادا على قول شیخہ، تو بخاری نے جو یہ باب کا جو عنوان دیا ہے ذکر معاویہ، اور یہ نہیں کہا منقبت معاویہ، مناقب معاویہ نہیں کہا بلکہ ذکر معاویہ، کہ ان کا ذکر، ان کا بیان، اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ابن حجر اسقلانی کہ بخاری نے اپنے جو شیخ ہیں اسحاق ابن راہوے جو استاد ہیں، ان کے اس مسلک کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے یہ کیا کہ ان کے جو استاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ کی منقبت میں کچھ صحیح نہیں ہے، اور بخاری نے اپنی اس کتاب کے اندر صحیح درجے کی روایت کو لانے کا التزام کیا ہے، اسی لیے انہوں نے اس کو یہاں پہ بیان کیا، اسی لیے انہوں نے یہاں پر اس کو منقبت کے بجائے ذکر کا، بھائی ان کا ایک ذکر، ان کا چرچا، ان کا بھی بیان، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن بدقیق نظرہ استنبط ما يدفع به رؤوس الروافض وقصة النسائی في ذلك مشہورہ۔ اچھا، آگے یہ کہتے ہیں وقصة النسائی في ذلك مشہورہ وكأنه اعتمد ايضا على قول شیخ اسحاق كذلك في قصة الحاکم واخرج ابن الجوزی ايضا من طریق عبد الله بن احمد بن حنبل سألت ابی ما تقول في علی ومعاویہ۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن احمد بن حنبل وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا، یعنی احمد بن حنبل سے پوچھا، اب علی اور معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فأطرق ثم قال اعلم ان علی كان كثير الاعداء ففتش اعداؤه له عيبا فلم يجدوا فعمدوا الى رجل قد حاربه فاطروه قيادا منهم لعلي فاشار بهذا الى ما اختلقوه لمعاویہ من الفضائل مما لا اصل له۔ تو میرے والد نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کے بہت دشمن تھے، اور انہوں نے جب امام علی کے اندر عیب تلاش کرنے کی کوشش کی تو انہیں امام علی کے اندر کوئی عیب نہ پایا کہ امام علی کے اندر کوئی عیب نکال سکے۔ امام علی بے عیب ذات ہے، امام علی بے عیب ذات ہے، ان کے اندر دشمن بھی عیب نہیں نکال سکا۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے اس شخص کی جانب وہ چلے گئے کہ جو امام علی کے ساتھ جس نے جنگیں کی اور جس نے امام علی علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھائی، اور اس شخص کی فضیلت کے اندر انہوں نے روایات گھڑنا شروع کر دی۔ فاشار بهذا الى ما اختلقوه لمعاویہ من الفضائل، تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس بات سے اشارہ کیا کہ جو محدثین نے معاویہ کے فضائل میں جو روایات گھڑی ہے نا، اس جانب اشارہ کیا مما لا اصل له، کہ جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف آپ کے سامنے آ گیا، کتنا بڑا نام ہے۔ امام نسائی کا حوالہ میں نے آپ کو دیا، عبدالرزاق صنعانی کا، عبید اللہ بن موسیٰ کا، امام بخاری کے اساتذہ اور مشائخ کا، ابن حجر اسقلانی کے اقوال بیان کر دی، اس کے بعد بھی کوئی بات رہ جاتی ہے۔ وقد ورد فی فضائل معاویہ احادیث کثیرہ
لكن ليس فيها ما يصح من طريق الاسناد وبذلك جزم اسحاق بن راہوے والنسائی وغيرهما والله اعلم. ابن حجر عسقلانی نے آخر میں اپنی رائے بھی دے دی کہ فضائل معاویہ میں بہت ساری روایات ہیں لیکن صحیح سند سے کوئی نہیں ثابت ہوتی، اور یہی بات اسحاق بن راہوے کا بھی مسلک ہے، نسائی رحمہ اللہ اور دیگر ان کے علاوہ جو ہے ان کا بھی یہی مسلک ہے. امام حاکم رحمہ اللہ پانچواں نام، صاحب المستدرک، المتوفی 405 ہجری، اہل سنت والجماعت کے جلیل القدر عالم دین. ذہبی نے ان کی حالات زندگی سیر اعلام النبلاء جلد 17 صفحہ 175 میں اور تاریخ الاسلام میں ان کے حالات لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابن طاہر نے کہا کہ میں نے سعد بن علی سے پوچھا ان چار کے بارے میں، تعاصر جو معاصر تھے، ایہم احفظ، کہ ان میں چار زیادہ حافظ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کون؟ تو میں نے کہا دارقطنی، عبدالغنی، ابن مندہ اور حاکم، ان کے بارے میں بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ دارقطنی تو وہ علل میں زیادہ عالم ہے، عبدالغنی تو وہ انساب میں زیادہ عالم ہے، ابن مندہ تو وہ حدیث کی پوری معرفت رکھتے ہیں، حاکم ان کی تصنیفات بہت بہترین ہے. اچھا آگے کہتے ہیں ابی عبداللہ الحاکم وقال ثقۃ فی الحدیث رافضی خبیث. کچھ لوگوں نے کہی، یہ بات کہی محدثین نے کہ یہ حدیث میں ثقہ ہے لیکن خبیث رافضی ہیں، یعنی برے رافضی ہیں. ذہبی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہوئے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ کلا لیسا ہوا رافضی، ہرگز نہیں، وہ رافضی نہیں ہے، بل یہ تشیع، بلکہ وہ متشیع ہیں، ان میں شیعیت پائی جاتی ہے، رافضی نہیں ہے. رافضی کا جو الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر یہ غلط ہے یہ بات. قال ابن طاہر کہتے ہیں کان شدید التعصب للشیعۃ فی الباطن وکان یظہر التسنن فی التقدیم. بہرحال یہ باطن میں تشیع تھا اور تسنن ظاہر میں وہ رکھتے تھے، فی التقدیم والخلافتی، کہ تقدیم پہلے کون ہے، افضل کون ہے، اور خلافت میں پہلا نمبر کس کا ہے. تو یہ اس میں یہ سنی تھے اس معنوں میں، یعنی یہ حضرت ابوبکر و عمر کو پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کو، پھر چوتھے نمبر پر امام علی کو سمجھتے تھے، جس طرح یہ تفضیلی معنوں میں آپ یوں سمجھ لیں، بلکہ تفضیل کے اندر بھی حضرت ابوبکر و عمر ان لوگوں کو فضیلت دیتے تھے. کان منحرفا غالیا عن معاویہ تھا، لیکن یہ انتہا درجے کے معاویہ سے منحرف تھے، ان سے دور تھے. وعن اہل بیتہ، اور معاویہ کے جو جماعت کے لوگ ہیں، یتظاہر بذلک ولا یعتذر منہ، اور یہ اس بات کا بالکل اعلان کہتے تھے اپنے زمانے میں، اور کوئی اس سے ایکسکیوز بھی نہیں کرتے تھے، معذرت بھی نہیں کرتے تھے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، رجوع بھی نہیں کرتے تھے اپنے اقوال سے. آج کل تو یہ ہے نا کہ آپ ایک بات کر دیتے ہیں، پھر پریشر آ جاتا ہے، تو آپ لوگوں کا دباؤ آتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں رجوع کرتا ہوں. میں امام حاکم رحمہ اللہ یہ رجوع بھی نہیں کرتے تھے اس زمانے کے اندر، اور وہ بھی خطرناک زمانہ تھا. کہتے ہیں میں نے ابو الفتح سمکوے بہارات کو سنا کہ میں نے عبد الواحد الملیحی کو سنا، وہ کہتے ہیں میں نے عبد الرحمن السلمی کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں حاکم کے پاس آیا، وہ اپنے گھر میں تھے، اور نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ وہ اپنے گھر سے مسجد تک بھی نہیں جا سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں ایک بڑا پیر صاحب تھا ابو عبداللہ ابن کرام، یہ اس زمانے کا بڑا درویش تھا، اس نے ایک بڑا قصر یزید بنایا ہوا تھا، جس طرح ہمارے ہاں بھی لوگوں نے اپنے خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں. ایک خانقاہ بنائی ہوئی تھی اس نے، اور اس کا بڑا اس زمانے میں ایک بڑا وہ چلتا تھا، ایک نام چلتا تھا، اس کے بڑے مریدین تھے، ناس بھی تھا پرلے درجے کا. تو امام حاکم رحمہ اللہ سے بہت بغض رکھا کرتا تھا. یہ اتنا اس نے یعنی امام حاکم رحمہ اللہ کو محصور کر دیا تھا ان کے گھر میں، وہ گھر سے نہیں نکل سکتے تھے اس کرامی کی وجہ سے. کہتے ہیں وذالک انہم کسروا ممبرہ، انہوں نے ان کا جو ممبر تھا اس کو توڑ دیا تھا، جو مسجد میں لگا کرتا تھا، کہ آج کے بعد یہ ممبر یہاں پہ نہیں لگے گا اور امام حاکم یہاں پہ درس نہیں دے سکیں گے. ہوتا ہے نا آج کل، ان کی پاور تھی، وہ آج بھی لوگ اپنی پاور استعمال کر لیتے ہیں کہ محبان اہل البیت گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، اور ان کو چینلز کے اوپر بولنے نہیں دیا جاتا، جناب یہ کیوں بول رہا ہے، اس کا چینل بند ہونا چاہیے، اس کا یوں ہونا چاہیے وغیرہ. اس زمانے میں بھی بڑا پریشر رکھا کرتے تھے. ومنعوه من الخروج، اور ان کو گھر سے نکلنے سے روکا. فقلت له لو خرجت وامليت في فضائل هذا الرجل حديثا لاسترحت من المحنه. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ میں نے امام حاکم سے کہا کہ بھائی آپ خدا کے لیے ان کی اس بندے کی فضیلت میں بھی آپ کوئی حدیث بیان کریں اور کچھ لکھ دیں، فضائل
میں آپ کچھ لکھ کے تاکہ آپ کی جان چھوٹ جائے، آپ راحت پا لیں. آپ دیکھیں آپ کتنی مشکل کے اندر پڑے ہوئے ہیں. جیسے آج کل ہم سے بھی کہا جاتا ہے ہمدرد بھائی آپ نے ناسبیت کے اوپر بات کی، ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا آپ فلاں فلاں یہ آپ ان کے فضائل بیان کر دیں، آپ بھی ان کے فضائل بیان کر دیں تاکہ آپ کو سہولت مل جائے. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم شاید شیعہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہرگز نہیں. واللہ باللہ مطلب ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں کہ شیعہ خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں. میں وہی بات کروں گا کہ چاہے شیعوں کو اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے. میں وہی بات کروں گا کہ جو ریسرچ کے اوپر فٹ آتی ہے، جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے بات. اور اگر آج میں شیعہ کے خلاف بات کرنا شروع کر دوں تو آپ ہمارے ویوز کو دیکھیں گے، چینل کو دیکھیں گے اور پھر پروٹوکول کو دیکھیں گے. زندگی آسان ہو جائے گی، بہت آسان ہو جائے گی. اور مطلب ہمیں اس سے فائدہ ہوگا. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم شیعوں کو خوش کرتے ہیں جناب کوئی مفاد ہے. تو اگر میں شیعہ کے خلاف بات آج شروع کر دوں اپنے چینل کے اوپر تو کوئی روکنے والا ہوگا؟ بھائی اکثریت ہے، مجھے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا. سوچیں اس چیز کو. اور لوگ جو کر رہے ہیں آزادی کے ساتھ آفرز بھی ہیں اس چیز کی، آپ شروع کر دیں، فضائل بیان کریں. اب تھوڑی سی آپ فلاں فلاں فضائل بیان کرتے ہیں. خیر کچھ چیزیں رہنے دیجیے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ فضائل بیان کریں، آپ کو آسانی مل جائے گی. تو کہتے ہیں لا یجو من قلبی، لا یجو من قلبی، میرے دل سے نہیں آتی، میں دل سے مجبور ہوں، کیا کروں، میرے دل سے نہیں میں مان سکتا ہوں. تو میں اس کو اپنی زبان پہ کیسے لاؤں، میں اپنی کتاب میں کیسے لکھوں. تو یہ ہے امام حاکم رحمہ اللہ. میں نے آپ کو اہل سنت والجماعت کے جلیل القدر ائمہ کے اقوال میں نے سنا دی. اس کے علاوہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کے ہیں، تفتازانی رحمہ اللہ کے ہیں، خود ہمارے دیوبند کے علماء جو ہیں ان کے اقوال موجود ہیں. تو اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اور یہ ہمارے لوگوں کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ جناب یہ اکابرین اہل سنت کا بھی موقف اس طرح موجود ہے. اگرچہ یہ اکابرین ہمارے کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اہل سنت کے اکابرین ہیں اور ان کا ایک موقف ہے اور ان اکابرین کا ایک نام ہے. یہ تمام جو سائے ستہ ہیں ان کے مشائخ بھی ان میں ایسے ہیں کہ جو ان کے مشائخ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اہل سنت کے چوٹی کے درجے کے علماء ہیں. تو لہٰذا اس مسئلے پر کوئی شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے. ایک شخص کا اگر موقف ہے معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ ان اکابرین اہل سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنا موقف رکھے. آپ اس کو رافضی کہیں یا جو بھی، لیکن بہرحال یہ ہمارے اہل سنت اکابرین نے یہ موقف رکھا ہے اور وہ دلائل کی بنیاد کے اوپر ہے، حدیث کی بنیاد کے اوپر ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ پھر گفتگو کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.